کیا آپ نے کبھی بلوچستان کی ان سنسان، خشک اور پراسرار وادیوں کا ذکر سنا ہے، جہاں دن میں سورج کی روشنی تو پھیلتی ہے مگر رات کا اندھیرا سب کچھ نگل لیتا ہے؟ انہی وادیوں میں ایک ایسا خوف چھپا ہوا ہے جو نہ صرف جسم کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے بلکہ روح کو بھی جما دیتا ہے۔ اس خوفناک مخلوق کا نام ہے مم، ایک ایسا نام جسے سنتے ہی پہاڑوں میں بسنے والے لوگ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں اور آگ کے گرد بیٹھے بچے سہم کر ماں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور بزرگ آیات کا ورد تیز کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم شفیع آفیشل۔ مم کوئی عام جن یا چڑیل نہیں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کی کہانی بہت پراسرار ہے۔ مم کی ساخت ایسی ہے کہ اگر کوئی اسے دیکھ لے تو دوبارہ کبھی سکون سے سانس نہیں لے سکتا۔ اس کا چہرہ ایک عورت جیسا ہے مگر آنکھیں سرخ اور شعلہ جیسی، جسے کسی نے خون سے بھر دیا ہو۔ اس کا جسم کسی شیرنی کی طرح ہے، مضبوط بالوں سے بھرا ہوا، اور اس کے پنجے اتنے بڑے اور نوکیلے ہیں کہ ایک وار سے درخت کو چیر سکتی ہے۔ وہ رات کی مخلوق ہے، مکمل اندھیرے میں حرکت کرتی ہے، نہ آواز دیتی ہے نہ قدموں کی چاپ، صرف ایک سنسناہٹ، ایک ٹھنڈی ہوا جو اچانک جسم کے گرد لپٹتی ہے اور پھر انسان کی سانسیں بند ہونے لگتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مم کا اصل وجود ایک بددعاؤں سے بنی روح ہے۔ صدیوں پہلے کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے دور دراز قبیلے میں ایک عورت پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ لوگوں نے اسے ڈنڈوں سے مارا اور سنسان پہاڑوں میں واقع پراسرار غار میں چھوڑ دیا۔ وہ عورت کئی دن تک پیاسی، زخمی اور بے یار و مددگار رہی، یہاں تک کہ وہ مر گئی، مگر اس کی روح نہ مر سکی۔ وہ نفرت، درد، بد دعاؤں اور بے بسی سے ایک وحشی روح میں بدل گئی۔ اس کی شکل بگڑ گئی، اس کے ہاتھوں میں پنجے آ گئے، اس کے جسم پر بال اگ گئے اور اس کی آواز چیخ میں بدل گئی اور وہ بن گئی مم۔ اب وہ ویران پہاڑوں، گہری وادیوں اور سنسان غاروں میں بسی ہوئی ہے۔ وہ صرف رات کو نکلتی ہے، خاص طور پر چاندنی راتوں میں، جب چاند پورا ہوتا ہے اور بادل اسے چھپا لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ مم شکار پر نکلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب مم کسی انسان کے قریب آتی ہے تو اس کی قدموں کی چاپ نہیں ہوتی مگر ماحول اچانک سرد ہو جاتا ہے، جیسے برف باری شروع ہو گئی ہو۔ درختوں کے پتے ہلنا رک جاتے ہیں، پرندے چپ ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ساکت ہو جاتا ہے۔ شکار بننے والا انسان ایک دم زمین پر گر پڑتا ہے، اس کا جسم ہلنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کی روح جیسے منجمد ہو جاتی ہے۔ مم آہستہ آہستہ اس کے قریب آتی ہے اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ اس کے پاؤں چاٹتی ہے۔ جیسے ہی مم کسی کے پاؤں چاٹتی ہے، اس انسان کی روح جسم چھوڑ دیتی ہے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ مم کے شکار کی لاش کو جب کوئی دیکھتا ہے تو اسے نہ زخم نظر آتے ہیں اور نہ خون، مگر مرنے والے کی آنکھوں میں ایسا خوف اور ٹھہراؤ ہوتا ہے جو کسی زندہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رات کے وقت پہاڑوں میں جائے، خاص طور پر ان راستوں پر جنہیں پرانے لوگ مم کے راستے کہتے ہیں، تو اس کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ اکثر سنایا جاتا ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف گیا۔ رات کو اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی رو رہا ہو، کوئی عورت۔ وہ آواز کے پیچھے گیا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک سایہ نکلا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت جیسا چہرہ مگر شیرنی جیسا بدن اور لمبے ناخن لیے مخلوق اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ زمین پر گر گیا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جب گاؤں والے اسے اگلی صبح لائے تو وہ زندہ تھا مگر کچھ بول نہ سکتا تھا۔ وہ صرف زمین کو گھورتا تھا اور اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مم ایک دفعہ جس کے پاؤں کے تلوے چاٹ لے، وہ انسان ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے، یا تو مر جاتا ہے یا زندہ لاش بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ نہ خوشی محسوس کر سکتا ہے نہ غم۔ کئی کہانیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ مم خاص طور پر ان لوگوں کو نشانہ بناتی ہے جو کسی اور کی بددعائیں لیتے ہیں یا عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب یہ کہانی اصلی تھی یا محض افسانہ، اس کی حقیقت اگلے ایپیسوڈ میں بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو،
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔